بھٹی صاحب بڑا اہم سوال ہے اور اس کو پڑھتے ہوئے میں تھوڑا سا ڈسٹرب بھی ہوا کہ یہ معاشرے میں ہو کیا رہا ہے۔ ہم لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو بیاہ کے گھر لاتے ہیں اور اذیتیں دیتے ہوئے یہ سوچتے نہیں کہ اگر یہی اذیت ہماری بہن بیٹی پہ گزرے تو ہم پہ کیا بیتے گی، اور پھر اس کا تو جواب بھی دینا ہے سر ہم نے۔ سر میں سوال گوش گزار کروں گا، ہماری ایک بہن نے بھیجا ہے، میرا شوہر مجھے بالکل توجہ نہیں دیتا، وہ موبائل پہ گیم کھیلنے یا اپنے دوستوں سے کال کرنے میں مصروف رہتا ہے، اس وجہ سے اکثر ہم میں جھگڑا ہوتا رہتا ہے۔ بالآخر میں نے خاموش رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن اس وجہ سے میری نیند اڑ چکی ہے، میں بے خوابی کی مریضہ بن چکی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا میں کسی مستند معالج سے مشورہ کیے بغیر ہی نیند آور اور سکون پہنچانے والی ٹیبلٹس استعمال کر سکتی ہوں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گھروں کو برباد کرنے والا بہت اہم فیکٹر اس بہن نے بیان کیا ہے۔ گھروں سے سکون اڑ جاتا ہے، محبتیں اڑ جاتی ہیں، اور جو اولاد وہاں پل رہی ہے وہ والدین کے کلیش کی وجہ سے ان کی تربیت بھی بہت بری ہو جاتی ہے۔ سبب کیا ہے کہ جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا اور جن کے نام کے ساتھ ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، ان کی رہنمائی ہم لیتے ہی نہیں ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فیملی کو یہ ہے، فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی فیملی کے لیے بہترین ہے۔ دوستوں کے ساتھ چیٹ کر رہا ہے، گھنٹوں ٹائم دے رہا ہے، ان کے ساتھ گپ شپ کے ساتھ ساتھ ہوٹلنگ بھی ہو رہی ہے، اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے تو ماتھے پر تیوڑیاں، رگیں پھولی ہوئی ہیں، غصے سے بھرا ہوا، کیا ہوا، میں بہت تھکا ہوا، میرے پر ذمہ داریاں بہت ہیں۔ تو یہ جو آپ کی آمد کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ مسکرانا کیا کوئی گناہ کی بات ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی فیملی کے لیے بہترین ہو۔ دوستوں کے لیے نہیں کہا، دوستوں کے ساتھ ہی مسکرانا، اچھی بات کرنا ٹھیک ہے، لیکن فیملی کا حق سب سے پہلے ہے، اور فرمایا میں تم سب سے بڑھ کر اپنی فیملی کے لیے بہترین ہوں۔ آپ کے 9 گھر تھے، 9 امہات المؤمنین، 9 ازواج مطہرات، ہر زوجہ محترمہ کی 9 دن کے بعد باری آتی تھی، تو اس کا مطلب 8 کو اگنور کرتے تھے؟ نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صبح اشراق کے بعد مسجد سے نکلتے تو 8 گھروں میں آپ چکر لگاتے، 9ویں میں تو آپ ہوتے تھے نا جس کی باری ہے، 8 گھروں میں آپ صبح کے ٹائم پر سب سے ان کے حالات پوچھ کے، ضروریات پوچھ کے، پوری کر کے پھر 9ویں گھر میں آتے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد پھر آپ سارے گھروں میں چکر لگاتے، پوچھتے حال وال، خیر خیریت معلوم کرتے، کچھ چیز چاہیے تو بتائیں، کچھ ضرورت ہے تو پوری کرتے، اور پھر شام کے قریب آپ اس گھر میں داخل ہوتے جہاں رات گزارنی تھی۔ تو یہ بیوی کو ٹائم دینا، بچوں کو ٹائم دینا، یہ ان کا حق ہے اور یہ ضروری ہے۔ اور اس کے بعد وہ بہن جو پوچھ رہی ہیں کہ اب وہ نفسیاتی مریض ہو چکی ہیں، تو پھر ہمارا مشورہ یہ ہے کہ وہ کسی ماہر معالج سے مشورہ کیے بغیر دوائی نہ کھائیں، کیونکہ دوائی کھانے سے اس کے سائیڈ افیکٹ ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ موافق آئے، ہو سکتا ہے موافق نہ آئے، تو پہلے وہ مشورہ کر لیں کسی ڈاکٹر سے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے وہ اپنے خاوند کا ٹیسٹ کروائیں کسی اچھے معالج سے کہ وہ ٹائم کیوں نہیں دے رہا گھر والوں کو، اس کو کیا پرابلم ہے، اس کا مینٹلی چیک اپ بھی ہونا چاہیے، اور اگر ان کو کسی عالم دین کی رہنمائی میسر ہو جو دونوں کی بات سنے، جہاں دونوں کی غلطی اس کو دور کر سکے، تو یہ بھی ان کے سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں بھٹی صاحب کے بڑوں کو بٹھائیں، بڑوں سے رہنمائی لیں تاکہ مسئلے کا حل والدین نکل کی سکے۔ سرپرستی، جی، یہ جو شادی کے موقع پر ولی کی شرط لگائی گئی ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ اسی لیے لگائی کہ یہ جو ولی اور سرپرستی ہے، اس کی سرپرستی میں یہ شادی ہوگی تو وہ ان کے اونچ نیچ کو سنبھالے گا۔ جی بالکل۔ اور وہ بزرگ جو ہیں جو کہتے ہیں کہ شادی ہوگی بچوں کی ہم فارغ ہیں، وہ بہت غلط کہتے ہیں۔ تا حیات ان کی ذمہ داری بڑھ رہی ہے، نواز سے نواسیاں آ رہی ہیں، پوتے پوتیاں مزید بڑھ رہی ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ خاندان جیسے جیسے بڑا ہوگا مسائل بھی تو بڑھتے ہیں، تو ان سب کو چیک کرنے کے لیے بزرگوں کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔